اور اسی سال رمضان میں فتح مکہ ہوا، اور یہ اعظم فتوح اور مدار اعزاز اسلام اور مفتاح شعوع دین ہے۔ سامان اس کا یہ ہوا کہ خزاعہ کے صلح حدیبیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور بنی بکر کے قریش کے عہد میں ہو گئے تھے، آپس میں لڑے، اور زیادتی بنی بکر کی تھی کہ خزاعہ پر شب خوں مارا، اور قریش نے ان کی خفیہ مدد دی۔ آپ نے قریش کی اس عہد شکنی کی خبر پا کر تیاری لشکر کشی کی مکہ پر فرمائی، اور وہاں لشکر مہاجرین و انصار و دیگر قبائل عرب کوچ فرمایا 12,000 آدمی داخل مکہ ہوئے اور قتال ہوا، بہت کفار مارے گئے، اور بڑے بڑے سردار قریش شہر چھوڑ کر بھاگ گئے، اور جو حاضر ہوئے ان کی جان بخشی فرمائی۔ اور اس روز تھوڑی دیر کے لیے حرم میں قتال کی اجازت حق تعالیٰ کی طرف سے ہو گئی تھی، اور فتح کا قصہ نہایت مبسوط ہے، تواریخ حبیب الہ میں دیکھ لیا جائے، یہاں اختصار مد نظر ہے۔ اور آپ نے خانہ کعبہ کے بتوں کو خود نیست و نابود کیا، اور بعض بت نواح مکہ میں تھے، ان کے توڑنے مٹانے کے لیے سرایا روانہ فرمائے۔ چنانچہ حضرت خالد کو عزا کے مٹانے کو کہ قریش اور بنی کنانہ کا بت تھا، اور عمرو بن عاص کو سوا کی طرف کہ حذیل کا بت تھا، اور سعد بن زید اشہری کو منات کی طرف کہ مشلل میں حدید کے قریب اوس اور خزرت و غسان وغیرہ کا بت تھا، روانہ کیا، اور یہ سب کارگزاری کر کے آ گئے۔ اور آپ نے اقامت مکہ ہی کے زمانے میں حضرت خالد کو بنی جزیمہ کی طرف دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ پھر بعد فتح مکہ کے غزوہ حنین ہوا، اس کو غزوہ اوتاس بھی کہتے ہیں، یہ دونوں موضع ہے مکہ اور طائف کے درمیان میں، اور غزوہ حوازن بھی کہتے ہیں کیونکہ یہی لوگ آپ کے قتال کو آئے تھے۔ آپ وہاں کے ان کفار پر کہ بقصد جنگ جمع ہو کر نکلے تھے 12,000 آدمی کا لشکر لے گئے، اور قتال شروع ہوا۔ درمیان میں کچھ پریشانی لشکر اسلام میں شروع ہو گئی، مگر انجام کر اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ یہ قصہ مقام حنین میں ہوا۔ پھر کفار حنین سے بھاگ کر اوتاس میں جمع ہو گئے، حملہ لشکر اسلام سے وہاں بھی شکست پائی، اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں آپ نے طائف کہ وہاں بنی ثقیف تھے محاصرہ کیا۔ یہ لوگ اوتاس سے بھاگ کر طائف میں قلعے کے اندر پناہ گزین ہو گئے تھے، مگر علم الہی میں اس کی فتح کا وقت نہ آیا تھا۔ آپ وہاں سے اٹھ آئے، اور بعد غزوہ تبوک کے کہ جس کا ذکر آئے گا، وہ لوگ بلا قتال خود حاضر خدمت ہو کر مسلمان ہو گئے، اور لات بت ان کے یہاں تھا، وہ بھی توڑا گیا۔ پھر اسی سال کے محرم میں قعینہ بن حصن فزاری کو بنی تمیم کی طرف 50 سوار کے ساتھ غزوے کے لیے بھیجا۔ وہ لوگ مقابلے سے بھاگے، اور کچھ مرد و عورتیں گرفتار ہوئے اور مدینہ لائے گئے۔ پھر ان کے چند رؤسا اقرا بن حابس وغیرہ مدینہ میں آئے، اور بعد مقابلہ نظم و نثر کے مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ان کو خوب عطیہ بھی دیا۔ پھر سفر میں قبطہ بن عامر کو خثام کی طرف بھیجا، اور قتال بھی ہوا۔ پھر کچھ غنیمت لے کر مدینہ آ گئے، اور اسی سال حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحبزادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوئے، اور آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل فتح مکہ کے سلسلے میں آپ حضرات کو بتایا تھا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات کو معلوم کرنے کے لیے آئے تھے، اور کس طریقے سے ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو کہا کہ ابو سفیان کو تم رات اپنے پاس رکھو۔ حضرت ابو سفیان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھا، اور سمجھایا کہ اب سارا جھگڑا ختم کرو، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو، اور تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ بھی مسلمان ہو گئے، لیکن خوشی کے ساتھ
دل جمی کے ساتھ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ بہرحال صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو کہا کہ اس کو ایک پہاڑ کے ٹیلے پر وہاں تھا، ٹیلے پر لے جا کر کھڑا کر دو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 یا 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو مکہ مکرمہ کے فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، ہر ایک کے الگ الگ جماعت خاندان کے اعتبار سے وہ وہاں سے گزرے گی، تو یہ ابو سفیان کو بتلاؤ تاکہ اس کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ کتنے لوگ کہاں سے جمع ہو گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عباس جمع ہو گئے اور لوگ وہاں سے جانے لگے، ہر ایک کے پاس اپنا اپنا جھنڈا بھی تھا۔ حضرت عباس نے کہا کہ یہ فلانا قبیلہ ہے، یہ فلانا قبیلہ ہے، یہ فلانا قبیلہ ہے، یہ فلانا قبیلہ ہے۔ تو ابو سفیان ان قبیلوں کو دیکھ کر کہتا تھا کہ اس قبیلے والے سے تو ہماری کبھی لڑائی تھی، اب کیوں ہمارے پاس لڑنے کے لیے آئے؟ جیسے مسلمان ہو گئے نا، تو ہمارے پاس، ہم نے تو ان کے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں تھا، لیکن اب اسے معلوم تھا کہ سارا علاقہ، سارا لوگ، سارے ہم سے مخالف ہو گئے۔ اتنے میں ایک بہت بڑی جماعت گزری جو مدینہ منورہ کے انصاری حضرات کی تھی، انصار کی تھی۔ حضرت عباس سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہ یہ مدینہ منورہ کے انصار ہیں۔ تو اس وقت اس انصار میں سے ایک نے حضرت سعد جو تھے، انہوں نے کہا کہ اليوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے۔ اليوم تستحل الکعبہ، آج کعبہ کو پاک کیا جائے گا، کعبہ کو درست کیا جائے گا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، اور سن کر وہ گھبرائے کہ تو معاملہ مشکل ہے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اليوم یوم الملحمہ، لڑائی کا دن ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اليوم یوم المرحمہ، نام کی جگہ رہ کر دیا، رحمت کا دن ہے۔ آج تو کیا جائے گا، تم لوگوں کو سب کو معاف کیا جائے گا اور پریشانی وغیرہ کچھ نہیں ہوگی۔ بہرحال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی اس میں شریک ہوئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں آنے کا ایک راستہ اوپر کا ہے، ایک راستہ نیچے کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کے راستے سے آئے اور اوپر کے راستے سے حضرت خالد کو کہا کہ تم آ جاؤ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فلاں نے 2-4 آدمی کا نام لیا جو بہت زیادہ اسلام کے مخالف تھے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دشمنی رکھتے تھے، فرمایا کہ اگر یہ کعبہ شریف میں پردے میں لپٹے ہوئے بھی ملے تو بھی ان کو قتل کر دو۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا کہ جو اپنا گھر بند کر دے وہ امن میں ہے، جو لڑنے کے لیے نہ نکلے تو امن میں ہے، اس کا کوئی لڑنا نہیں ہے۔ حضرت عباس نے کہا کہ ابو سفیان ذرا بڑا آدمی ہے، اس کا نام کا بھی اعلان کر دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن سے ہے۔ بہرحال مکہ مکرمہ میں فتح ہو گئی، کوئی لڑائی وغیرہ نہیں کرنا پڑا۔ ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ، وہ جب اس نے دیکھا کہ سب کچھ یہاں ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلی، ابو جہل کا بیٹا تھا، اس وجہ سے وہ مکہ مکرمہ سے بھاگ نکلا تاکہ مجھے کہیں گرفتار نہ کرے، مجھے کہیں مار نہ ڈالے۔ اس طریقے سے اکرمہ کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آپ معاف فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو داخل کر دیا تھا۔ ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہے اور وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ سارا ہونے کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ہر ایک قبیلے کے، جیسے آج کل ہر ایک قبیلے کی، ہر ایک جماعت کی الگ الگ مسجد ہوتی ہے، ویسے ہی ان کے الگ الگ بت ہوا کرتے تھے۔ کسی کے لات تھا، کسی کا عزا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا کوچ تھا، کسی کا کوٹ تھا۔ سمجھنا ہے؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کعبہ شریف میں گئے اور کعبہ شریف میں جتنے بت تھے 360
لکڑی مارتے گئے جال حق و ذاکر باطل، بس اشارہ کرتے تھے کہ وہ اونٹ گرام سے نیچے گر جایا کرتا تھا، اور پھر سارا کعبہ شریف کو تمام بتوں سے پاک صاف کیا۔ محلے میں جو بت تھے جن کی پرستش ہوتی تھی، جیسے محلے کی مسجد ہوتی ہے، تو اس طریقے سے جہاں جہاں بت تھے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بھیجی اور ان جماعتوں نے اس کو ختم کیا۔ اس طریقے سے مکہ مکرمہ میں اب کیا ہے، پوری صفائی ہو گئی اور سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہو گئے اور کوئی کافر باقی نہیں رہا۔ یہ سن ہجری 8 کی بات ہے، سمجھ میں۔ پھر اس کے بعد 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے لیے نائب امیر بنا کر بھیجا اور اعلان کرایا کہ آئندہ سال سے کوئی بھی کافر حج کے لیے نہیں آ سکے گا، صرف مسلمان ہوگا وہی آ سکے گا، اور کوئی بھی ننگا طواف نہیں کر سکے گا۔ جو بھی طواف کرے گا اس کو پورے کپڑے کے ساتھ اور وضو کے ساتھ اور پاکیزگی کے ساتھ کرنے کا، یہ سارا اعلان ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 9 سال ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے تشریف لائے، اور یہ حج حجۃ الوداع کہلاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد ذی الحج میں گئے، محرم گزرا، سفر گزرا، اور ربیع الاول کے 12 تاریخ کو یا 9 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس طریقے سے پورے عرب میں سب جگہ پر اسلام، کسی جگہ پر اب بت پرستی باقی نہیں رہی، اسی کو ذکر کیا گیا۔ جی، سن ہجرت 9 ربیع الاول میں ایک لشکر ضحاک بن سفیان کی ہمراہی میں بنی کلاب کی طرف بھیجا، اور بعد قتال کے کفار کو ہزیمت ہوئی۔ پھر ربیع الاخر میں علقمہ بن مدلجی کو حبشہ کی طرف بھیجا اور کفار بھاگ گئے۔ پھر ایک لشکر عبید اللہ بن حذافہ سہمی کے ساتھ روانہ کیا، اور اسی سال حضرت علی کو ایک بت خانہ منہدم کرنے کے لیے جو کہ قبیلہ طے میں تھا بھیجا۔ حاتم طائی اسی قبیلے سے تھا۔ حاتم طائی جو مشہور آدمی تھا، اس سے بھی اس کے بڑے مشہور ہے، ان کا قبیلہ کا نام تھا طائی، اسی سے آتا ہے۔ قبیلہ طے میں ان کا بھی ایک مستقل بت تھا۔ حاتم طائی تو مشرک تھا، لیکن اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر مسلمان ہوئے ہیں۔ جی، چنانچہ وہ بت خانہ منہدم کیا گیا اور کچھ قیدی پکڑے گئے۔ حاتم کے بیٹے عدی بھاگ گئے اور ان کی بہن قید کی گئی۔ آپ نے ان کی بہن کو اس کی درخواست پر رہا کر دیا اور سواری بھی دی۔ اس نے عدی سے جا کر تعریف کی، عدی آئے اور مسلمان ہو گئے۔ پھر رجب میں غزوہ تبوک واقع ہوا۔ یہ ایک جنگ کا نام ہے اطراف شام میں، اس کو غزوہ اسرت بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ تکلیف کے دنوں میں اس کی تیاری ہوئی تھی۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ ہرقل بادشاہ روم آپ پر لشکر لاتا ہے۔ آپ کو مناسب معلوم ہوا کہ خود اس پر لشکر لے جاوے۔ قبائل عرب کو کہلا بھیجا، بہت آدمی جمع ہوئے، 30,000 آدمی اس غزوے میں آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ مع لشکر موضع تبوک پہنچے اور متوقف رہے، اور ہرقل نے مارے ڈر کے کہ آپ کو پیغمبر برحق سمجھتا تھا ادھر رخ نہ کیا۔ آپ نے اطراف و جوانب میں لشکر بھیجے۔ چنانچہ حضرت خالد کو عقیدر حاکم دومت الجندل کی طرف بھیجا، وہ اس کو گرفتار کر کے لائے۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس نے کچھ نذرانہ مقرر کر دیا اور چھوڑ دیا گیا، بعض نے کہا ہے کہ مسلمان ہو گیا۔ جب آپ کی اقامت کو 2 ماہ ہو گئے، آپ صحابہ سے مشورہ کر کے مدینہ کو لوٹ آئے، اور اسی زمانے میں مسجد زرار کے ہدم کا قصہ ہوا۔ وہ یوں ہوا کہ ابو عامر راہب ایک بڑا مفسد قوم خزرج سے تھا اور کتابیں پڑھ کر نصرانی ہو گیا تھا۔ یہ اس کو بھی چھوڑ دیں یہاں پر۔ اب یہ آخری غزوہ ہے تو بہت بڑا غزوہ ہے، جس کو غزوہ تبوک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تبوک مدینہ منورہ سے بہت دور ہے اور ملک شام کے علاقے میں ہے، اور اس جگہ پر رومن ایمپائر کا، اس زمانے میں رومن ایمپائر کا قبضہ تھا۔ رومن ایمپائر کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کو ہرقل نام تھا اس کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 میں
جب دوسرے بادشاہوں کو خط لکھے تو اس کو بھی خط لکھا تھا، اور یہ بادشاہ بہت ہی سمجھدار بھی تھا، نصرانی بھی تھا، اور ماہر بھی تھا، اور جوتشی بھی تھا، اور سب کچھ تھا۔ یہ بھی جانتا تھا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، لیکن اس کو یہ تھا کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آؤں گا تو یہ میری قوم مجھے بادشاہ نہیں رہنے دے گی اور میری سلطنت چلی جائے گی۔ اس وجہ سے اس نے سلطنت کو رکھا اور ایمان کو اس نے چھوڑ دیا۔ اب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ وہی ہرقل جو ہے وہ عنقریب ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، اور یہ ہرقل اس زمانے کی سپر پاور سمجھ لو، سمجھنا ہے نہیں۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سپر پاور حملہ کرے، اس سے تو اچھا یہ ہے کہ ہم ہی اس کے اوپر حملہ کریں۔ اس لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہرقل پر یعنی حملہ کرنے کے لیے تبوک جگہ کا نام ہے، اس تبوک جانے کا اعلان کر دیا کہ ہم لڑائی کے لیے تبوک جا رہے ہیں، اور اس وقت جو لڑائی ہوگی وہ رومن امپائر سے ہوگی۔ اس وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کرنے کا بھی اعلان کیا کہ چندہ کیا جائے، اس لیے کہ تنگی کا زمانہ تھا، گرمی کا زمانہ تھا، کھجور پکنے کا زمانہ تھا، اور ان ساری چیزوں کے باوجود حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی اعلان کیا کہ جنگ کے لیے نکلنا ہے، سب جنگ کے لیے نکلو۔ چنانچہ کتنی تعداد بتائی؟ 30,000 30,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس جنگ کے لیے نکلے۔ اب اس میں یہ جو جنگ تبوک ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی کیا کہ بھائی دور تک جانا ہے، سواری چاہیے، ہتھیار چاہیے، اس کے لیے پیسے چاہیے، اس لیے چندہ دو۔ اور اس چندے میں وہ واقعہ ہوا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، اور گھر جا کر جو کچھ گھر میں تھا اس میں سے ہر چیز کو آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چندے میں دے دیا، اور وہ خود یہ سمجھے کہ آج میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، سمجھنا ہے نہیں۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور گھر میں جو کچھ تھا وہ سب سمٹ کر لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا اللہ اور رسول کا نام چھوڑا، یعنی ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا، کہا کہ آدھا چھوڑا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں ابوبکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یا دو اونٹ نہیں بلکہ کئی سو کی تعداد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کا پورا لشکر کا سامان کے ساتھ اونٹ اور اونٹ کے ساتھ سارا کا سارا سامان اور سامان کے ساتھ ساری ضروریات اور یہ سب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جس نے جو پیش کرنا تھا وہ سب نے پیش کر دیا۔ جب یہ سارا ہو گیا تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے لڑنے کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ اول پاڑ جانا ہوتا تھا تو یہاں رام نگر کے لیے تحقیق کرتے تھے کہ رام نگر میں کیا ہے، کیسا ہے، کس طرح ہے، چوک میں کیا ہے، اس طریقے سے، اس لیے کہ وہ جاسوس تو ہر جگہ ہوتا ہی ہے، اور جاسوس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس جگہ کا پوچھ رہے ہیں، اس لیے ادھر جانے کا ارادہ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نہیں تذکرہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ جنگ تبوک یہ ایسی تبوک جنگ تھی، میں نے جیسا بھی بتایا کہ اپنے زمانے کے سپر پاور کے ساتھ تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے کہہ دیا کہ ہم تبوک جنگ کے لیے جا رہے ہیں، ہرقل کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہر ایک آدمی جنگ میں شریک ہو اور ہر ایک آدمی تیاری کے ساتھ شریک ہو، اور اس طریقے سے 30,000
کہ 3,000 30,000 30,000 صحابہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے. ان میں 3 آدمی ایسے تھے کہ پکے مسلمان تھے اور وہ جنگ میں جانا بھی چاہتے تھے، لیکن کچھ نہ کچھ رکاوٹ ایسی آتی رہی کہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے. ایک تو تھا اس میں سے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ، مالدار صاحب بھی، بڑا کھیت بھی، جائیداد بھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ چونکہ کھجور کے پکنے کا زمانہ تھا، تو جیسے آج کل ہمارے آم کا زمانہ ہوتا ہے، اس آم کے زمانے میں کھیت کو سفر کرنا بھاری پڑتا ہے، تو اس طریقے سے ان کا وہ کھجور کا نکلنے کا زمانہ تھا، اس لیے بھی وہ تھی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہترین اٹھنیاں بھی دے رکھی تھی. سمجھنا ہے؟ وہ خود فرماتے ہیں، اس میں تو واقعہ ہے نہیں، لیکن وہ خود فرماتے ہیں کہ میرا ایک کام تھا، یہ کام ہو جائے گا تو میں نے یہ سوچا کہ قافلہ نکلا ہے، جانے دو، میرے پاس بہترین سواری ہے، اس سواری پر سوار ہو کر دوسرے دن تیسرے دن میں قافلہ میں جا کر مل جاؤں گا. اس لیے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیند گئے، کل نکل جاؤں گا، پرسوں نکل جاؤں گا کر کے. اور ایک کل یا پرسوں میں بات ایسی ہو جاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کام نکلتا رہتا ہے اور آدمی جا نہیں سکتا. چنانچہ ابھی 3 مہینے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، لیکن واپسی تک یہ نکل نہیں سکے. سمجھنا ہے نہیں؟ اب جب واپسی تک نکل نہیں سکے تو اب انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جائیں گے تو اب لوگ جائیں گے اور کوئی کیا بہانہ کرے گا، کوئی کیا بہانہ کرے گا، سمجھے؟ اور بہانہ کرنا تو ہمارے لیے بھی آسان ہے، ہم بھی کوئی بہانہ کر دیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ناراضگی سے ہم بچا لیں گے. لیکن یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا ہے، اور اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی بات کہی تو اللہ وحی کے ذریعے سے سچ بتا دیں گے تو کیا ہوگا. یہ ساری چیزوں میں وہ سوچ میں پڑ گئے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ جو کچھ ہو جائے میں سچ ہی بتاؤں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں بتاؤں گا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لوگوں نے ملاقات کی تو ہر ایک نے اپنے جھوٹے بہانے بتائے، اور جھوٹے بہانے بتانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی لے لی. اچھا اللہ معاف کرے، اچھا اللہ معاف کرے، بات ختم ہو گئی. ان کا جب نمبر آیا تب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ پوچھو تو میرے لیے سفر میں نکلنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے سواری بھی اس وقت 2 دے رکھی تھی اور عمدہ سے عمدہ میرے پاس سواری تھی. میں سمجھ کے کل نکل جاؤں گا، پرسوں نکل جاؤں گا، کل نکل جاؤں گا، پرسوں نکل جاؤں گا، اور اس سستی میں نکل نہیں سکا اور اس کی وجہ سے میں آ نہیں سکا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ جل جلالہ ومن والوں کو چھوڑتے ہیں، تمہارے لیے وہاں سے کیا جواب آتا ہے. 1 2 اور 3 آدمی ایسے نکلے. باقی ان کے علاوہ جتنے منافقین تھے ان منافقین نے جھوٹی باتیں بتا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ خوش کر دیا. اب یہ 3 آدمی جو تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بھائی ان کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کریں یا کیا کریں اللہ جانے. وہاں تک ان کے ساتھ بات چیت بھی بند، بولنا چلنا بھی بند، سب کچھ قطع تعلق ان کے ساتھ کر لو. جب یہ بات ہوئی تو بہت سو نے کہا کہ بھائی تم بھی جھوٹ بول لو اور بہانہ کر لو، اپنی جان چھوڑا لو. انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے جھوٹ بولنا نہیں ہے، سچ میں ہی نجات ہے، اب میں سچ ہی بولوں گا. بہرحال پھر اس کے علاوہ اب ان سے قطع تعلق ہو گیا. یہ فرماتے ہیں، بڑی عجیب روایت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ میں مسجد میں جاتا تھا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا تھا اور میں السلام علیکم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا، لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا تھا کہ وعلیکم السلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ ہلتے ہیں یا نہیں، سمجھنا ہے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زور سے جواب نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ ان کے ساتھ قطع تعلق کیا ہوا تھا۔ بہرحال بہت مصیبت ہوئی۔ بازار میں جاتا تھا تو کوئی میرے ساتھ بولنے کے لیے تیار نہیں، کوئی میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی میرے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اسی حالت میں مجھے رہنا پڑا، اور کیا ہے بہت سخت مصیبتیں مجھ کو اٹھانی پڑی۔ دوسرے 2 آدمی تھے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اتنے میں ایک دن میں بازار گیا ہوا تھا تو بازار میں ایک دوسرا آدمی، سمجھنا ہے، جو رومن ایمپائر کا بادشاہ کا آدمی تھا، وہ میرا نام لے کر اعلان کر رہا تھا کہ بھائی کعب ابن مالک کہاں ہے، ہمیں اسے ملنا ہے۔ کسی نے میرا بتا دیا کہ وہ آیا، اور آ کر اس نے اس کا جس جنگ میں نہیں گئے تھے اس بادشاہ کا خط دیا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تم بڑے اچھے آدمی ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے، قطع تعلق کیا ہے، تم کو کیا ہے ہر چیز سے محروم کر رکھا ہے، ایسا کرو کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تم کو مکان دیں گے، جگہ دیں گے، حکومت دیں گے، عہدہ دیں گے، اور تمہاری بہت عزت کریں گے۔ تو کہتا ہے ایک تو مجھ پر یہ پہلے مصیبت تھی، پھر اس خط کے ذریعے سے اور مجھ پر تو مصیبت آ گئی۔ میں گیا اور جا کر میں نے وہ خط لیا، اور خط کو لے کر میں نے سب سے پہلے خط کو چولہے میں ڈال دیا کہ اس کو باتیں ختم کرو، ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جانا نہیں ہے۔ 50 دن پورے گزر گئے، اور اس 50 دن کے بعد پھر حکم آیا کہ اپنے بیوی کے ساتھ بھی تعلقات نہ رکھو۔ دوسرے جو صحابی تھے وہ تو بڑے بڈھے تھے، انہوں نے تو اپنی بیوی کو کہا، وہ بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور جا کر کہا کہ وہ تو بڑے آدمی ہیں، میاں بیوی والا تعلق تو ہے نہیں، لیکن وہ خود محتاج ہے خدمت کے، اگر میں اس کی خدمت نہیں کروں گی تو چلنا پھرنا کھانا پینا بھی اس کا مشکل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی۔ ان کو بھی لوگوں نے کہا کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی بیوی کے لیے اجازت لی ہے تم بھی لے لو، کہا کہ وہ بوڑھے آدمی ہے اور میں جوان ہوں اور میں اس طریقے سے اجازت نہیں لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اجازت نہیں لی، اور اس طریقے سے اب انہوں نے پوچھا کہ بھائی بیوی کے ساتھ تعلق نہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ طلاق دے دینی ہے اس کو؟ اگر طلاق دینی ہے تو طلاق دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق دینا نہیں ہے، میاں بیوی کا تعلق وغیرہ نہیں رکھنا ہے۔ بہرحال 50 دن پورے اسی مسئلے میں گزر گئے۔ کتنی تکلیف سے گزرے ہوں گے وہ تو اندازہ ہی کر سکتے ہو تم۔ پھر اللہ جل جلالہ اپنے والوں نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ رات کے وقت ہوا، فجر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے گئے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر کہہ دیا کہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ ظاہر بات ہے کہ بات بڑی اہم تھی، اور 50 دن سے یہی تذکرہ چل رہا تھا، سب جانتے تھے۔ تو ان میں جو نماز پڑھنے آئے تھے ان میں ایک آدمی تھا، ایک نہیں دو، ایک آدمی تو ان کا دوست تھا، اس نے تو جلدی سے اسکوٹر نکالا اور بیٹھا، اور بیٹھ کر حضرت کعب ابن مالک کے پاس خود پہنچا کہ میں جا کر ان کو مبارکبادی دوں۔ دوسرا جو آدمی تھا یعنی اٹھنے پر دیر لگے گی، اسکوٹر کے مقابلے میں اٹھنے پر دیر لگے گی پہنچنے میں۔ دوسرا آدمی تھا وہ وہیں سے اس نے آواز آ گئی، یا کعب اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی، زور سے کہا۔ اب یہ آواز تو دلی پہنچ جائے گی۔ حضرت کعب چھت پر تھے، اس انہوں نے سنا تو بڑی خوشی ہوئی، اور اس وقت موقع یہ تھا کہ ایسے خوشیوں کے موقع پر جو خوشخبری سناتا ہے اس خوشخبری سنانے والے کو
کوئی ہدیہ تحفہ دیا جاتا ہے. ابھی تو تحفہ کی بات ختم ہو گئی, ہدیہ کی بات ختم ہو گئی, سمجھ میں آئے نہیں. حضرت کے آپ کے پاس کپڑے نہیں تھے, وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے, انہوں نے وہی کپڑے نکال کر اس کو دے دیے کہ جا بھائی جس نے مجھے خوشخبری سنا ہے اس کو کپڑے دے جاؤ. اور دوسرے آدمی سے کپڑے مانگے اور کپڑے مانگ کر انہوں نے پہنے. سمجھ میں آیا. پھر کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوشی کے ساتھ میرا سلام کا جواب دیا. بات چلیے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا. اب یہ فرماتے ہیں کہ سارے لوگ مجھے کہتے تھے جھوٹ بول دو, جھوٹ بول دو, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے جا کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمائی, اللہ تعالیٰ نے میرے گناہ کو معاف فرمایا, ان سب میں میرے سچ بولنے کا دخل ہے. میں نے سچ بولا, اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, مگر میں سچ نہ بولتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہوتا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں جو زیادہ تر رکا وہ اسی وجہ سے کہ آج فلانے کھیت کا کھجور نکالنی ہے, کل فلانے کھیت کی کھجور نکالنی ہے, مال کی وجہ سے ہی میں آج کل کرتا رہا. تو میں نے یہ سوچا کہ خیبر کی میرے پاس جتنی زمین ہے اور ساری زمین میں اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں, مجھے چاہیے. یہ یہاں ہوا. اب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں کا تو مختصر میں نے بتا دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خیبر گئے. خیبر وہی ہرقل تھا جس کو خط لکھا تھا اور ابو سفیان سے ملا تھا, یاد آیا تم کو پہلے بتایا تھا, سمجھ میں آیا نہیں. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ میں آپ کو رسول مانتا ہوں اور میں چاہتا بھی ہوں, لیکن حکومت کی وجہ سے میں یہ نہیں کر سکتا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل جھوٹا ہے. یہ اس کے مال کی محبت کی وجہ سے, کرسی کی محبت کی وجہ سے, اقتدار کی وجہ سے حکومت چلی جائے, اس حکومت کے چلے جانے کے ڈر سے یہ آدمی مسلمان نہیں ہوا. اور پھر اس نے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ وغیرہ بھی بھیجا تھا. بہرحال حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ہرقل غلط ہے, جھوٹ ہے. یہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں آپ کو مانتا ہوں, رسول مانتا ہوں اور جانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرنی چاہیے, اسی لیے اس نے جنگ نہیں کی. وہ جانتا تھا کہ رسول کے ساتھ جنگ کرنے میں ہمیشہ آدمی ہارتا ہی ہے, اس وجہ سے کیا وہ وہاں سے بھاگ لیا. اور اس طریقے سے یہ جنگ تبوک ختم ہوئی. جی. اور اسی زمانے میں مسجد زرار کے ہدم کا قصہ ہوا. مدینہ منورہ میں یہودیوں نے دوسری مسجد بنائی, مسجد خیف, مسجد قباء جہاں پر ہے, مسجد خیف نہیں, مسجد قباء جہاں پر ہے اس کے پاس ایک دوسری مسجد بنائی یہودیوں نے. اور پلان یہ تھا کہ اس کا ادگھاٹن کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے, اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ادگھاٹن کرنے کے لیے آئیں گے تو اس وقت اس مسجد میں آگ لگا دیں گے, جس کی وجہ سے پوری مسجد جل جائے گی اور جو مسجد میں ہوگا وہ بھی سب جل جائے گا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو جائے گا. لمسجد اسس علی التقوی قرآن پاک میں ہے, سمجھ میں آئے نہیں. اللہ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اس مسجد میں مت قدم رکھنا, اور یہ مسجد قباء جو پہلے دن سے بنی ہے, جو پاکیزہ ہے, متقی کے پرہیزگار لوگ رہتے ہیں وہاں, اسی مسجد میں جانا. جی. اور اسی زمانے میں مسجد زرار کے ہدم کا اس مسجد کا نام مسجد زرار مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے رکھی تھی, اس وجہ سے اس کو مسجد زرار کہتے ہیں, تکلیف دینے والی. وہ یوں ہوا کہ ابو عامر راہب ایک بڑا مفسد قوم خزرج سے, یعنی بہت بڑا راہب تھا وہ, اور اس نے یہ پلان کیا ہے کہ ایک نئی مسجد ہم بناتے ہیں اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے. جی. کتابیں پڑھ کر نصرانی ہو گیا تھا. پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نبوت بیان کرتا تھا. جب آپ مدینہ پہنچے مارے حسد کے مسلمان نہ ہوا. یعنی یہ جو راہب تھا وہ ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کا بہت بڑا عالم تھا, اور ظاہر بات ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی کی تھی، اور ساری پیشن گوئی کو یہ ان کا جو شاگرد تھا وہ اچھی طریقے سے جانتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہے وہ سچی تھی، وہ سارا کچھ جانتا تھا، لیکن وہی ایک حسد آ گیا، جیسے بنو اسرائیل میں حسد آ گیا کہ بھائی رسول تو یہ سچے ہیں لیکن ہمارے اندر بنو اسرائیل کی نہیں، اپنا مارو نتھی، بس یہ چیز آ جاتی ہے ہر جگہ پر۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اب یہ راہب ہے، وہ بھی جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس کے لیے بتایا وہی رسول ہے، لیکن وہ سمجھ میں آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں کیوں پیدا ہوئے، نصرانیوں میں کیوں پیدا نہیں ہوئے۔ جب آپ مدینہ پہنچے مارے حسد کے مسلمان نہ ہوا اور عداوت میں سرگرم رہتا تھا۔ بعد غزوہ بدر کے مدینہ سے بھاگ کر قریش سے جا ملا۔ بدر کے موقع پر کافر لوگ ہار گئے، اور اس کافر کے ہارنے کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک وقار، مسلمانوں کا ایک عزت، مسلمانوں کی ایک پوزیشن قائم ہو گئی۔ اس وجہ سے اب یہ لوگ مدینہ سے دور بھاگنے لگے اور مکہ میں کافرین کے ساتھ رہنے لگے۔ جی احد میں آیا تھا، پھر روم کو چلا گیا تاکہ بادشاہ روم کا لشکر آپ پر چڑھا لاوے۔ جب یہ صورت بھی نہ بنی مدینہ میں یعنی روم کے بادشاہ کے پاس، وہی ہرقل کے پاس گیا، لیکن ہرقل تو جانتا تھا کہ سچا رسول ہے، اگر ہم لڑنے جائیں گے تو ہم ہی ہاریں گے، اس لیے اس نے لشکر وغیرہ کچھ نہیں دیا اس کو واپس آنا پڑا۔ جب یہ صورت بھی نہ بنی مدینہ میں منافقین کو کہلا بھیجا کہ ایک مسجد بناوے، وہ جگہ مشورہ کی ہوگی۔ وہ سفر تبوک سے پہلے مسجد قباء کے متصل بنوا چکے تھے اور آپ سے مستدعی ہوئے کہ آپ اس میں چل کر نماز پڑھ لیں۔ مطلب یہ تھا کہ اس سے اس کی رونق ہو جاوے گی۔ آپ نے فرمایا اس وقت جہاد کو جاتا ہوں، بعد معاودت دیکھا جاوے گا۔ بعد معاودت پھر استدعا کی۔ یعنی ابھی تو ہم تبوک میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اس وجہ سے ابھی تو جانا مشکل ہے، تبوک میں واپسی ہماری ہوگی، اس وقت ہم اس مسجد میں جائیں گے اور جا کر نماز بھی پڑھیں گے اور ساری بات جو کہے کریں گے۔ اور تبوک سے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر پر مطلع فرمایا اور یہ آیت نازل ہوئی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا۔ آپ نے اس کو کھدوا ڈالا اور جلا دیا۔ پوری مسجد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹروا کر سب جلا دیا، اس لیے کہ مسلمانوں کے نقصان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے ارادے سے بنائی گئی تھی۔ اور اسی سال حج فرض ہوا۔ آپ خود بسبب شغل و تعلیم و ہدایت وفود یعنی 9 سال تھا، ہجرت کا 9 سال ہے، 1.5 سال باقی رہ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے، اور نہ جانے کی وجہ اور بھی تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ اب تک مکہ مکرمہ میں حج پڑھنے کے لیے صرف مسلمان ہی نہیں تھے بلکہ کافر بھی جایا کرتے تھے، اور مکہ والے بھی کافر تھے، سمجھ میں آئے نہیں؟ اور جو کچھ وہاں ہوتا تھا کوئی کھانا پینا وغیرہ اور اشعار اور مشاعرہ وغیرہ اسی قسم کی چیزیں ہوتی تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا پورا طریقہ وہ بتا دیا، اب حج شروع ہو گیا، لیکن وہاں کافروں کی آنے کی اجازت تھی۔ اس وجہ سے پہلے سال حج فرض ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ابھی تمہارے اوپر حج فرض ہوا، پیسے آ گئے تو ابھی کے ابھی جانا ضروری نہیں، تمہارے اوپر حج فرض ہو گئی لیکن مرنے سے پہلے تم کو کرنا پڑے گا، چھوٹ ہے۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج نہیں کی، اور اگر اس سال حج کرنے کے لیے جاتے تو جیسے آج کل مہینوں میں آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے، حدیق وغیرہ بڑھا کر، معلوم ہے تم لوگوں کو، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو صحیح مہینہ ذی الحجہ کا نہیں ہوتا اور دوسرے مہینے میں ہوتا، تو اس وجہ سے پھر انہوں نے مہینے کو ایک اور آگے کر لیا، اور اس آگے کرنے کی وجہ سے 10واں سال جب آیا تو 10ویں سال میں ذی الحجہ اسی مہینے میں آیا کہ اللہ جل جلالہ نے جس وقت دنیا کو بنائی تھی اور اس وقت جو اوقات تھے وہ سارے کے سارے وہی ہو گئے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9ویں سال ہجرت کے حج کے لیے نہیں گئے، حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا، اور بھیجنے کے بعد اعلان کرا دیا کہ آئندہ سال سے کوئی بھی کافر حج کے لیے نہ آئے۔ ایک بات، اور دوسری بات ہے کہ اس زمانے میں جو حج کرتے تھے تو کہتے تھے کہ جس کپڑوں کو پہن کر تم نے گناہ کیا ہے اس کپڑے کو پہن کر ہم طواف کیسے کر سکتے ہیں، اس وجہ سے ننگے طواف کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان کرا دیا کہ آئندہ سال سے ننگا طواف نہیں ہوگا، آئندہ سال سے کوئی کافر نہیں جائے گا، اور صرف اسلامی احکامات کے مطابق ہوگا، اور یہ حضرت ابو بکر کے ذریعے سے کرایا گیا۔ پھر جب دوسرا سال آیا 10 ہجری، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ اس حج کو حجۃ الوداع سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں ایسی باتیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام کیے کہ جو رخصتی کے ہوتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی آئندہ سال ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی وجہ سے اس حج کا نام ہی حجۃ الوداع رکھا گیا۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بسبب شغل تعلیم و ہدایت وفود یعنی مختلف قبائل و مقامات کے ایلچیوں کے، جن کا ذکر بعد میں آتا ہے، اور سن 9 ہجری میں یہ لوگ سن 9 ہجری میں آیت نازل ہوئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آ گئی، فتح مکہ ہو گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، جب تم دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اصل وہاں کے جو لوگ تھے وہ سب کے سب منتظر تھے کہ مکہ مکرمہ کے جو قریش ہیں وہ قریش کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر قریش لڑتے ہیں تو ہم قریش کے ساتھ رہیں گے، مسلمان نہیں ہوں گے، اور اگر قریش مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور کیونکہ اب جیسا کہ تم نے سنا فتح مکہ کے بعد پورا مکہ مسلمان ہو گیا، سب جگہ سے مورتیاں توڑ دی گئی، کعبہ شریف میں سے بھی مورتیاں کو نکال دیا گیا، اب مورتیوں کا زمانہ ختم ہو گیا، اور لوگ وفد اور وفد، جماعت در جماعت ہر ایک آتے تھے، چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور جا کر مسلمان ہوتے ہیں۔ ورائت اللہ سے اسلام میں وہ داخل ہونے لگے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ جی۔